رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسول الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن حبيبي تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھو لبیک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. الحمدللہ ابھی چند دنوں میں رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی. اس ماہ مبارک رمضان کی خوشیاں منانا، آنے کی تیاری کرنا اور آنے پر خوش ہونا، یہ سب باعث ثواب ہے، باعث بابرکت والی چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تیار ہو جاؤ، یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ کی رحمتیں برکتیں بے انتہا نازل ہوتی ہیں. کمر کو کس لو عبادت کے لیے. اور آج رمضان کے مہینے کی عظمت میں یوں بھی بیان فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ بندے جو بھی دعا کرتے ہیں وہ سیدھے ڈائریکٹ عرش اعظم تک پہنچ جاتی ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتے. رمضان میں اور ایک عظمت والی بات یہ ہے کہ جنت کو سنوارا جاتا ہے. آسمانوں میں فرشتوں کی قطار در قطار بندوں کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں اور بندوں کے لیے رحمت برساتے رہتے ہیں تھرو آؤٹ دا ڈے، تھرو آؤٹ دا نائٹ. رمضان صرف دن تک نہیں ہے، رات بھی ہے، 24 آورس. تو رمضان کی اس بابرکت مبارک ساعتوں میں روزہ رکھنے کا جو اللہ نے حکم فرمایا، جیسے قرآن میں ہم نے پوچھا رب العالمین رمضان کیا ہے، تو اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف کو اللہ نے نازل فرمایا. اور آگے کی آیت میں ھدی للناس، یہ کیا کتاب ہے؟ سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بتانے والی کتاب. اور آگے کی آیت میں اللہ یوں بھی ارشاد فرمایا: فمن شہد منکم الشہر، کہ تم میں جو کوئی بھی اس ماہ رمضان کو پائے فلیصمہ، اس کے لیے روزہ ہے. اب یہاں پر باریک نقطہ یوں ہے کہ رمضان قرآن شریف نازل ہونے والا مہینہ ہے، روزہ اس کی شرط ہے. کیوں؟ اگر پچھلے نبیوں کے حالات پڑھنے کا موقع ملے تو سوچو اور سمجھو کہ جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، چاہے وہ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو اور ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے ہوں، سب کچھ اللہ نے ماہ رمضان میں ہی نازل فرمائے. اللہ کے پاس جیسا کہ ہمارے پاس 12 مہینے کیلنڈر کے ہیں، اللہ کے پاس بھی 12 مہینے کیلنڈر کے ہیں.
اور رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اس سے پہلے نبیوں پر بھی اپنی آسمانی کتاب نازل فرمایا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مہینہ بڑا مبارک ہے جس میں اللہ کا کلام، اللہ کی آسمانی کتاب نزول ہوئی ہے، ہوتی ہے، ہوئی ہے. اب اس نزول کے مہینے کی برکت اور اس کی عظمت میں اللہ نے روزے کیوں فرض کر دیے، یہ بات جاننا ضروری ہے. اب جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تمہیں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جایا کرتے تھے، اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرتے تھے کیونکہ آپ کلیم اللہ تھے. اور کوہ طور پر جب آپ جاتے تھے فلاں موقع پر، فلاں وقت پر، تو وہاں سے پردے کے پیچھے سے یا پیچھے سے آواز آتی تھی، آپ صرف کلام سنتے تھے، کوئی جلوہ الہی کا نظارہ آپ نے نہیں کیا، کر نہیں پا سکے. اور جب بھی وہ آ کے لوگوں پر، اپنی قوم پر پیغام الہی سناتے تو لوگ آپ کی بات کو سن کر تعجب کرتے کہ یہ کیا ہے، آپ اکیلے اکیلے سن کے آتے، ہم کو کیا معلوم یہ آپ کی بات ہے، آپ کے رب کی بات ہے. ڈاؤٹ کرنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں سچی ہیں، تمہارے حق پر ہے کہ اللہ ہی تم سے بات کرتا ہے، ہم کو بھی ساتھ لے جاؤ. کیا بولے؟ ہم کو بھی ساتھ لے جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام بولے دیکھو، وہ ایسی پاک جگہ ہے جس میں سوائے اللہ پرمیشن جس کو دے اسی کو ہم لے جا سکتے ہیں، وہی جا سکتا ہے، نہیں آپ اللہ سے پرمیشن لے لو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ بعد میں گئے تو اللہ سے گزارش کرے، پروردگار میں تیرے سے کلام کرتا ہوں، جو بھی کلام تو مجھے سناتا ہے یا احکام دیتا ہے میں جا کے ان کو پہنچاتا ہوں، لیکن وہ ماننے سے ڈاؤٹ کر رہے ہیں اور گمان کر رہے ہیں کہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، اور وہ خود آ کر یہ باتیں تیری سننے چاہتے ہیں. کیا اللہ میں ان کو بلا سکوں؟ کیا اللہ میں ان کو تیرے سامنے بلا کر بتا سکوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ تاب نہیں لائیں گے، یہ لوگ تاب نہیں لائیں گے. نہیں اللہ، یہ لوگ مجھے ڈاؤٹ کرتے ہیں، کیسا بھی تو ان کو چانس دے دے. ٹھیک ہے، ان کے خاندانوں میں سے چند لوگوں کو جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو بلا کے لاؤ. تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم میں جو 12 قبیلے تھے، یہ 12 قبیلے کا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے نکلے ہوئے، وہ پورے 12 خاندان کے ریپرزینٹیٹیوز لگ بھگ 40 آدمیوں کے جماعت لے کر آپ اوپر گئے اور اللہ سے کلام کرنے کا سلسلہ شروع کیا. جیسے وہ کلام کی عظمت جلالت نظر آئی تو سب بے ہوش ہو کے گر گئے، سب مر گئے، جتنے بھی ساتھ تھے سب مر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. تب ہوش آیا تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ میں نے تم سے پہلے ہی بولا تھا کہ یہ لوگ تاب نہیں لائیں گے جلووں کی اور تجلیات کی. یہ دیکھو خالی وہ آواز سن کے مر گئے لوگ. تو موسیٰ علیہ السلام توبہ کر لے، پروردگار معاف کر دے، یہ لوگوں کو بھی تو معاف کر دے. اگر یہ مردے ہو گئے، مر گئے، تو وہ لوگ نیچے والے کہیں گے کہ میں ان کو بلا لے کے جا کے مرڈر کر دیا، مار دیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کو زندہ کرتا ہوں، لیکن ان سے تم اقرار کر لو کہ وہ واقعی اللہ کی بات سننے، ان کا لہجہ دیکھانے، آپ نے جو کیا وہ کام وہ انہوں بھی دیکھے، اللہ کی آواز پیچھے سے آ رہی ہے. یہ اقرار کریں گے تو میں ان کو زندہ کرتا ہوں، نہیں تو پھر مار دوں گا. تو آخر اللہ نے ان کو زندہ کیا. موسیٰ علیہ السلام ان سے اقرار لیے، بولے کہ ہاں ہاں میں اقرار کرتے، صحیح وہ اللہ کا کلام ہے. وہ پیچھے سے آواز آتی ہے، آپ سنتے ہیں، چلو نیچے جا کے بولو، وٹنس دو. خیر نیچے آئے، وٹنس دیے. یہ سلسلہ چلتا رہا، کچھ سالوں تک چلتا رہا. آخر لوگوں پر جب اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ تم کو یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، جب احکام نازل ہونا شروع ہو گئے
تو موسیٰ علیہ السلام سنتے تھے، لا کے لوگوں کو بولتے تھے. اب لوگوں میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی. یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے حکم نازل کر رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے نازل ہو؟ ڈاؤٹ کرنے لگے. پھر بھی ڈاؤٹ فل کیس. یہ بڑی نالائق قوم ہے جو اپنے نبیوں کو ستانے والی قوم. بہت سارے نبیوں کو پہلے بھی قتل بھی کر چکی ہے. یہ اسی قوم تھی. یہ آپس میں لڑتے بھی تھے، دوسروں کو لڑاتے بھی. خیر، سارے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر آپ حق پر ہیں، سچ ہے اللہ کا کلام اور اللہ کے احکام سچ ہے، تو ہمارے لیے ایک ریٹن ڈاکومنٹ لے کے آؤ. ہمارے لیے ایک اللہ کی طرف سے کتاب لے کے آؤ، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا حکم ہے، کتاب کی شکل میں ہے، ہم اس پر فالو کریں گے. پھر اللہ سے آپ بھی گزارش کی، بولا جو احکام تو مجھے دینا چاہتا ہے وہ کتاب کی شکل میں دے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے دیتا ہوں، لیکن اس کی ایک شرط ہے. کیا ہے؟ کہ تمہیں 30 دن کوہ طور پر قیام کرنا پڑے گا روزے کی حالت میں، اور 30 دن کے بعد میں تم کو وہ کتاب دوں گا. خیر، موسیٰ علیہ السلام آئے نیچے اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو مجھے اللہ نے یہ شرط رکھی ہے، مجھے 30 دن اوپر رہنا ہے روزے کے ساتھ، اس کے بعد اللہ کی کتاب لے کے میں تمہارے پاس واپس آؤں گا. اور اس ایبسنس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر کے، انچارج مقرر کر کے لوگوں کی دیکھ بھالی کے لیے، سپرویژن کے لیے چھوڑ دیا، اور اپنے بھائی کو انسٹرکشن دیے کہ دیکھو میرے اوپر جانے کے بعد 30 دن جو گیپ ملے گا یہ لوگ غلاٹہ کریں گے اور ہنگامہ کریں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے، تم اس پر خیال رکھو، ان کو کچھ بھی کرنے مت دو، ان کو بہکنے مت دو، گمراہ ہونے مت دو، تمہارے انچارج میں جا رہا. حضرت علیہ السلام بولے انشاءاللہ بھائی میں ضرور اس کی فالو کروں گا. تو آپ اوپر تشریف لے گئے. 1 دن 2 دن 30 دن گزر گئے. اب 30واں دن جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پرامس کیا وہ وقت آنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے آپ کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ میں، اپنی زبان میں، کیونکہ 30 دن بغیر کھائے پیے روزے سے تھے، تو آپ کی زبان میں ایک قسم کی کڑواہٹ محسوس ہوئی. تو آپ نے سوچا کہ جھاڑ کی کاڑی سے آپ مسواک کر لیں گے. تو فوراً اٹھے اور ایک جھاڑ کی کاڑی توڑے اور اس مسواک کرنا شروع کر دیا. تو وہاں سے اللہ کا عتاب آیا کہ اے موسیٰ تم نے کیا کام کیا، جو تمہارے زبان سے جگر آلود، جگر کو جلنے کا جو انداز تھا، تمہارے زبان سے جو وائبریشنز آ رہے تھے، جو بھی ہوائیں آ رہی تھی، وہ گویا کہ مشک و عنبر جیسی خوشبو لاتی تھی. تم نے یہ کیوں کیا، اس کو کیوں روک دیا؟ تو اس کے پنشمنٹ میں اور اس کی عوض میں آپ کو پھر 10 دن ایکسٹینشن دیا جاتا ہے. 10 دن تم کو پھر ایکسٹینشن دیا جاتا ہے، 10 دن اور رہو. تو اب اللہ کا حکم ہو گیا، غلطی تو ہو گئی تھی، تو آپ فوراً کیا کریں، توبہ کر کے پھر 10 دن ایکسٹرا شروع کریں. اب وہاں نیچے سے ہنگامہ شروع ہو گیا کہ 30 دن گزر گئے، 30 دن تک نہیں آئے. میرے خیال سے وہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ختم ہو گئے دستا. اب ہمیں دوسرا خدا ڈھونڈنا چاہیے بول کے گوشالہ کی پوجا کرنے کا وہ جو میں پہلا واقعہ بتایا وہ شروع ہو گیا. اب یہاں پر ہم کو ایک پوائنٹ ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی آسمانی کتاب حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے پے در پہ روزے رکھنے پڑے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کلام ایسا عظیم کلام ہے، عظمت والا کلام ہے، نورانی کلام ہے، جلالت والا کلام ہے، اور پورے تجلیات سے بھرا ہوا کلام ہوتا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے بندہ جستجو کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس پر قابو پا کر اس کے قلب کو اور اس کی روح کو اور اس کے باطن کو، انوار کو لینے کا کیپیسٹی بنانا پڑتا ہے. اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 30 دن کے کانسٹنٹ روزوں کے حکم دے کر ان کے باطن کو اور ان کے قلب کو، ان کے روح کو
پریپئر کر دیا کہ اللہ کے کلام کو وہ حاصل کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال غار ہرا میں آپ کو ریاضت اور مناجات کرنے کے بعد قرآن کا نزول شروع ہوا۔ تو سب سے پہلے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں ہوئی، حالانکہ ہمارے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے پہلے بھی نبی تھے، آدم سے پہلے بھی نبی تھے۔ تو مطلب یہ کہ نبی ازل سے پہلے رہنا الگ ہے، دنیا میں آنے کے بعد بشری تقاضے جو لگ جاتے ہیں اس کو کلیئر کر کے اور اس میں نورانیت پیدا کر کے وہ قلب کو، وہ باطن کو، وہ روح کو انوار اور تجلیات اللہ کے لینے کی جو کیپیسٹی بنانا تھی، وہ حضور کے قلب کو، حضور کے باطن کو بنانا مقصد تھا۔ اس واسطے 40 سال میں اللہ نے آپ کو پریپئر کر دیا۔ دیکھو اللہ کی شان، دیکھو ایک نبی کو جب بھیجتا ہے تو نبی کا ایک مقام دنیا میں بتاتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا مقام نبوت کا بتایا عصا اور معجزے کے ذریعے سے، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حاصل ہونے سے پہلے مقام لوگوں میں چرچا پیدا کیسا ہوا کہ آپ کو سب نے امین کہا، آپ کو سب نے سچا اور بڑا امانت دار کہا، اور آپ کو ہمیشہ سارے لوگوں نے عزت اور محبت کرنے کا ایک ماحول پیدا کر دیا۔ جب سوسائٹی میں ایک ماحول پیدا کر کے ایک نام پیدا کرنے کے بعد اگر وہ شخصیت اگر کوئی بات کہے تو پبلک مانتی ہے۔ اب آرڈنری لیڈرز ہیں، آرڈنری لوگ بات کرتے ہیں تو پبلک نہیں مانتی ہے۔ اب پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے یا چیف منسٹر ہے، جب بات کرتا تو اس کی ایک ایک بات بھی وزندار ہوتی ہے، پبلک اس کو مانتی ہے، کیونکہ وہ شخصیت نامور شخصیت ہے اور سارے لوگوں پر اس کا چرچا ہوتا ہے۔ تو ایسا ماحول پیدا کرنے کے بعد اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا 40 سال میں غار ہرا میں، سورہ اقرا بسم ربک 5 آیتوں سے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اب قرآن شریف نزول ہونے کا کارن معلوم ہوا، وجہ معلوم ہوئی کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بندے کے باطن کو، قلب کو، روح کو انوار و تجلیات لینے کے قابل بنانا ہے۔ تو اس واسطے اللہ نے قرآن میں فرمایا فمن شہید منکم الشہر، جو کو بھی اس مہینے کو پائے، یعنی رمضان کو پائے، فلیصمہ، اس کے لیے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ قرآن شریف نزول ہونے کا مہینہ ہے۔ اب قرآن شریف تو نازل ہو گیا، کبھی کا نازل ہو گیا حضور کے سینے انور پر، اب پھر ہر سال کیوں یہی ہے؟ ہر سال کیوں اس کی عظمت میں روزہ رکھنا ہے؟ اس واسطے کہ جو مہینہ عظمت والا مہینہ جس پر قرآن نزول ہوا، اس کے انوار اور تجلیات آسمان دنیا پر آتے ہیں پھر بھی واپس، اور آسمان دنیا سے تجلیات کا نزول پھر سے قلوب پر نازل ہونا شروع ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن نازل ہو گیا پورے منجملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر، آپ نے اس کو پھیلا دیا سارے امتیوں پر، لیکن اس کے جو انوار اور تجلیات ہیں، اس کے جو جلالت ہے، اس کی رونقیں ہیں اور اس کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ ہر سال اس کے شان میں، اس کی عظمت میں، رمضان کی عظمت میں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا نزول ہونے سے بندوں کے قلوب کو اور ان کے باطن کو اللہ پاک کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس واسطے رمضان میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ رمضان میں روزہ رکھنے سے کا مطلب کیا ہے کہ جب بندہ بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تو اس کا باطن نرم پڑتا ہے، اس کا نفس نرم پڑتا ہے، اس کا نفس خوابوں میں آتا ہے، اور قلب کی تجلیات بڑھتی ہیں، روح کی تجلیات بڑھتی ہیں۔ جب باطن صاف ہونے لگتا ہے اور اس میں جیسے زمین کو کسان بیج بوجنے نے پہلے کیا کرتا ہے، اس کو ہموار کرتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، نرم کرنے کے بعد بیج ڈالے گا تو بیج میں سے پودا اگے گا۔ ایسا ہی قلوب کے زمینوں کو، بندوں کے قلوب کے زمینوں کو اللہ نرم کرتا ہے روزے کی وجہ سے،
روزے کی وجہ سے جب نرم پڑتی ہے قلوب کی زمینیں، تب قرآن کا نزول ہونے کے جو انوار برستے ہیں وہ سیدھے باطن میں، قلوب میں، روح میں پیوست ہوتے رہتے ہیں. تو وہی انوار ہیں جس سے روشن ہوتے ہیں باطن اور قلوب. تو یہی ریزن ہے وائی وی شوڈ کیپ فاسٹنگ ان دا منتھ آف رمضان. اور حضور کی حدیث کیا ہے کہ جو بندے رمضان میں بڑے ہی اہتمام سے اور روزے کی پوری خصوصیات کے ساتھ روزہ رکھیں گے، ان کے لیے کیا ہے، پوری ان کے ساتھ پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ان کے باطن صاف ہو کر وہ بچے کے، ابھی پیدا ہوا بچے کے جیسے ہو جاتے ہیں. اور ان کے لیے کیا ہے، جزا کیا ہے، ریان ہے. جنت کا ایک دروازہ، خاص دروازہ ہے جس کو ریان کا نام لگا ہے. تو وہ اسپیشل اونلی فار دا روزہ دار. 8 دروازے، 8 دروازے میں ایک دروازے کا نام کیا ہے، ریان ہے. یہ اسپیشل دروازہ ہے اونلی فار وی وی آئی پی. کون وی آئی پی ہے، وہ روزہ دار ہے. تو وہ روزے دار جو صحیح معنی میں روزہ رکھے. حضور کی حدیث یوں بھی آتی ہے کہ وہ روزہ دار جو صرف بھوکے پیاسوں کو پیاس رکھنے کا نام روزہ رکھے، ان کے لیے کچھ نہیں، صرف بھوکے پیاس ملے گی، ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا. تو روزے کی بھی خصوصیات ہیں، روزے کی بھی چند شرائط ہیں، انشاءاللہ آئندہ محفل میں بتاؤں گا. تو آج یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا کیوں ہے. تو اس وجہ سے کہ وہ قرآن کے نزول ہونے کے اوقات ہیں، لمحات ہیں، اور اس وجہ سے انوار برسنے کے لمحات میں اگر ہمارے قلوب اس کے لائق نہیں ہوں گے، بنجر زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، پانی آسمان سے پڑتا ہے تو بہہ جاتا ہے اور اس میں جذب نہیں ہوتا اور اس میں کوئی پیداوار نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ زمین پاک ہے، وہ زمین نرم ہے، تو اس زمین پر اگر پانی آسمان سے پڑے گا، رحمت پڑے گا، رحمت والا پانی پڑے گا، تو اس میں سے پودے اور کاشتکاری ہوتی ہے. اسی طرح بندوں کے قلوب کو بھی اللہ جب نرم کرنا چاہتا ہے انواروں کی برسات کے لیے، تو اس وجہ سے رمضان میں روزے فرض کر دیے گئے ہیں. یہ ہے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کا پیارا پیارا وہ انداز جو آپ کے سینے پر جب قرآن لیتے تھے تو آپ کا انداز کیسا ہوتا تھا، وزن بدن ہو جاتا تھا، آپ پر پسینہ طاری ہو جاتا تھا، آپ کا چہرہ بدل جاتا تھا، اور آپ پر اتنے وزنی ہو جاتے تھے کہ اونٹ پر بھی اگر بیٹھے ہوئے جب قرآن نازل ہوتا تو آپ اونٹ کیا ہوتی تھی، وزن سے سہا نہیں سکے بیٹھ جاتی تھی، اتنا آپ پر بوجھ ہوتا تھا قرآن کا. تو قرآن جس کو ہم قرآن سمجھتے ہیں، قرآن دراصل یہ حروفوں کی شکل میں ہے. یہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اور آپ کے پیارے پیارے زبان انور کے صدقے میں ہم کو الفاظ کی شکل میں جو قرآن ملا ہے، یہ آپ کی پیاری زبان کا صدقہ ہے. ورنہ قرآن کا اصل اگر قرآن نازل ہوتا تو زمین اور آسمان جل کے راخ ہو جاتے. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر قرآن کو ہم نازل کرتے پہاڑوں پر تو پہاڑ قرآن کی جلالت سے، اس کی عظمت سے جل کے راخ ہو جاتا. تو ایسا عظمت والا قرآن قلوب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو کر آپ کے قلب سے، زبان سے، الفاظ کی شکل میں ہم کو حاصل ہوا. تو یہ الفاظ ہی اتنے پاورفل ہے کہ اس کا تعلق اگر زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہوتا تو ساری دنیا جل کے راخ ہو جاتی. اس وجہ سے قرآن کی عظمت، قرآن کی جو بھی جلالت ہے ہم کو ملی ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور سے. تو وہ قلب انور کے جو انوارات ہیں، تجلیات ہیں، اس کی جو بھی کیفیات ہیں، اس کا جو تم کو حاصل ہونا ہے، اس کا جو اثر ہونا ہے، اس کے لیے ہمارے دلوں کو پریپئر کرنا ہے، نفس کو پریپئر کرنا ہے، باطن کو پریپئر کرنا ہے. اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور صحیح طریقے سے رکھتا ہے اور ظاہری اور باطنی دونوں طریقے سے روزے میں وہ پرفیکشن لاتا ہے، تب اس کو روزے کا پورا ثواب ملتا ہے اور اس کو قرآن کی تجلیات کا انوار اس کے قلوب کو نور سے منور کرتے ہیں. سمجھ بھائی، آپ دیکھیں گے اس وجہ سے کہ قرآن کے نزول کے ہی اعزاز میں اور اس کی عظمت میں پورا مہینہ قرآن قرآن قرآن، ہر جگہ قرآن قرآن قرآن. یہ ہے اس کی تجلیات کا ایک ظاہر نمونہ.
ہر ایک کے زبان پر قرآن ہوگا، مسجدوں میں قرآن پڑھنے والے زیادہ قرآن پڑھیں گے. تو یہ کیا ہے؟ قرآن نزول ہونے کے ظاہری آثار ہیں، انڈیکیشنز ہیں، تجلیات نازل ہونے کے انڈیکیشنز ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس وجہ سے ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو رمضان جیسے مبارک مہینے میں قرآن نازل فرما کر ہر سال ہمارے قلوب کو زنگ آلود ہو جاتے ہیں 11 مہینے میں. دنیا کے تمام تماشوں میں، دنیا کی تمام نوازشوں میں، یا دنیا کی تمام اٹریکشن سے ہمارے قلب، ہمارے باطن زنگ آلود ہو جاتے ہیں. تو 11 مہینے کا زنگ اللہ تعالیٰ ایک مہینے میں اس کو نکال کر پاک کرتا ہے. جیسے وہ اوور ہالنگ کرتے ہیں، ہم سروسنگ کو دیتے ہیں اپنی گاڑیوں کو، ایسا ہمارے باطن کو، ہمارے قلب کو اور ہمارے نفس کو اللہ کیا کرتا ہے؟ سروسنگ کراتا ہے. رمضان میں سروسنگ کراتا ہے باطن کو اور قلوب کو پاک کر کے، اس کو ری آئلنگ کر کے، اس کو پھر سے اس کو نرم کر کے، اس کو پھر سے پیاری زندگی، نیک زندگی اور حقیقت میں اللہ کی پیاری بتائی ہوئی صراط مستقیم کی زندگی کرنے کی اس کو توفیق اور ہدایت ملتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس وجہ سے رمضان میں کثرت سے قرآن شریف پڑھا کرو، کیونکہ جو قرآن رمضان میں پڑھے گے وہ ڈائریکٹ تمہارے باطن میں اترتا رہے گا، اور باطن میں اس کا نور تمہارے قلوب کو، تمہارے نفسوں کو، تمہارے روحوں کو نور سے منور کرتا رہے گا. اور یہی نور کی کیفیت ہے جو 11 مہینے تم کو ساتھ دے گی، اور ایمان تمہارا مضبوط ہوتا جائے گا، اور ایمان کی زندگی پر تم قائم رہو گے. جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ایک ایک مہینے میں کئی دفعہ انہوں نے قرآن پڑھنے کا ایک معیار بنا لیا تھا. 60 قرآن پڑھتے تھے. کون؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سوچو ایک مہینے میں 60 قرآن کیسا پڑھیں گے؟ ایک دن کو 2 قرآن. ہمارے ہاتھ سے سارا مہینہ ایک قرآن پڑھنے کو نہیں ہوتا. تو کم از کم قرآن، ایک قرآن رمضان میں پورا کرنے کا ایک پلان رکھ لو. روزانہ چھوڑے بغیر ایک قرآن ضرور رمضان میں پورا کرنا پڑے گا. اور قرآن کی محفل انشاءاللہ میں شروع کرنے کا پلان کرا ہوں، حضرت سے منگایا ہوں. میں روز تراوی میں جو قرآن پڑھتے ہیں اس کا ایک جسٹ، ایک 15-20 منٹ جسٹ اس کا کیا آج قرآن میں 1.25 پارہ پڑھے، اس میں کیا کیا بتایا گیا قرآن میں، انشاءاللہ اس کا میں کتاب منگایا ہوں حیدرآباد سے. اللہ کرے وہ کتاب آ گئی تو میں اس کا بیان ہر روز، ذکر تو ہوتا رہے گا انشاءاللہ 11 بجے کے بعد ایک 15-20 منٹس خالی قرآن آج کیا پڑھیں گے، 1.25 پارہ، اس کا جز، اس کا جسٹ اور اس کا جو مغز ہے اس کو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے؟ تو رمضان کی حقیقت معلوم ہو گئی، رمضان کی روزے کی حقیقت معلوم ہو گئی، اور رمضان کی قدر کرنا اور قرآن کی قدر کرنا چاہیے. قرآن کو جتنا تم قدر کرو گے اللہ تمہاری اتنی قدر کرے گا. کیونکہ صفات اللہ کی کتنے صفات ہیں؟ 7 صفات ہیں. اس کے صفات بے انتہا ہیں. ہمیں 99 نام جو بولتے ہیں صفاتی نام ہیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں. اللہ کے ایٹریبیوٹس 99 نام یہ جو ظاہری ہیں جو قرآن میں ہے، لیکن باطنی میں یا اس کے جو صحیح صفاتی نام ہیں انگنت ہیں. کیونکہ اللہ کیا ہے؟ انلیمیٹڈ ہے اس کے پاورز. تو اس وجہ سے صفات اس کے اللہ کے انگنت ہیں. لیکن 99 نامز جو قرآن میں ہیں اس کو بنا کر 99 نامز بتائے ہیں اللہ کے. سمجھے؟ تو 99 نامز میں سب سے امہات الصفات بولتے اللہ کے امپورٹنٹ، کیا جو یوں بتاؤ کہ ویری بیسک جو بھی اس کے ایٹریبیوٹس ہے وہ کیا ہے اللہ کا ارادہ ہے، قدرت ہے، اس کا علم ہے، اور اس کی حیات ہے، اور اس کی سمیع بصیر، اور ہے اس کا کلام. یہ 7 صفات اللہ کے کیا ہے؟ امہات الصفات اللہ کے ہیں. اور یہ 7 صفات صرف اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس زمنن دیے گئے ہیں، ٹیمپرری دیے گئے ہیں. جیسے سما تھمنا بھی ہے، بصار تھمنا بھی ہے، لیکن یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہم کو عطیہ ہے، ٹیمپرری ہے. اور اس کی پوچھ ہوگی، جو بھی صفت تم کو دیا گیا اگر تم نے اس کو برابر استعمال کیا تو تمہیں چھوٹ ہے، نہیں تو اس کے لیے خلاف کریں گے تو اللہ کے پاس پوچھے. کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے. کلام، سننا، دیکھنا، بولنا، یہ سب اللہ کی صفات کو تمہارے پاس
اللہ نے ٹیمپرری دیا ہے. اس ٹیمپرری دیے ہوئے صفات کی اگر تم قدر کر کے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو اللہ کے پاس پکڑ نہیں ہوگی, ورنہ اللہ کے پاس پکڑ ہوگی. تو کیونکہ کلام اللہ کا ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, اور کلام کس صورت میں ہوتا ہے؟ ہمارے جیسے الفاظ میں نہیں ہوتا. یاد رکھو, اللہ کا کلام الفاظ والا نہیں ہے. اللہ کا کلام کوئی الفاظ کا عاجز نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا کلام کیا ہے؟ نورانی ہے. اللہ نور کو کوئی ڈسکرائب نہیں کر سکتا ورڈز میں. تو اس وجہ سے لوح محفوظ میں جو قرآن کو لکھا گیا وہ نورانی ہے. وہ نورانی کلام کو الفاظ کی شکل میں لانے کا جو انداز حضور کے قلب انور پر ہوا, وہ کتنا پاور تھا رہیں گا, وہ کیسا کنورٹ کرے رہیں گے, اللہ اور اللہ کے رسول کی جانتے ہیں. اور سمجھ آئی؟ تو اس وجہ سے اس کلام شریف کے انوار کو ورڈز کی شکل میں, قرآن کی شکل میں جو ہم کو ملا ہے, اس میں اتنا پاور ہے کہ اس آیتوں سے ہم کیسے کیسے کام کر دیتے ہیں. اگر صحیح وہ انوار کو اگر ہم استعمال کر کے دیکھ لیں گے تو واقعی اس کا پاور